زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات بجيب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں شمار فرمائے۔ عزیزان گرامی، ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل البیت کا مقام، ان کا منصب اور معاشرے پر اس کے اثرات اور ان کی اجتماعی جد و جہد اور اس جد و جہد کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات، اس پر گزشتہ کئی راتوں سے آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے چند جملے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل البیت علیہ السلام معیار حق ہیں۔ چونکہ وہ معیار حق ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اپنی عملی زندگی میں کوشش کی ہے کہ جہاں موقع ملے اہل البیت کے معیار حق ہونے کو وہ بار بار بیان کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے اور بعد میں آنے والوں کی سازشوں اور نفرت انگیزیوں اور پروپیگنڈوں کی وجہ سے اہل البیت کو معاشرے سے کاٹ کر الگ نہ کیا جا سکے۔ نبی کریم کی شعوری کوشش رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے اس امر اور اس اہم ترین کام کو قرآن کریم میں پوری قیمت دے کر پورے انداز میں اہتمام کر کے
لوگوں تک ان آیات کو پہنچانے کی کوشش کی جن کے ذریعے سے اہل البیت کا مقام اور ان کا منصب لوگوں کے ذہنوں میں نقش. یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یعنی قرآن نے اتنا زور کیوں دیا؟ نبی کریم نے اتنا زور کیوں دیا کہ علی و آل علی کو حق کا معیار قرار دے کر یہاں تک کہہ دیں اللہم ادر الحق، باراللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو. سوچنے والی بات ہے کہ تمام چیزوں کا معیار حق ہوتا ہے. تمام چیزوں کا معیار، آپ جب دو افراد کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کہتے ہیں میں دیکھوں گا حق کیا ہے، اس حق کے مطابق دیکھوں گا کون حق پر ہے. یعنی معیار حق ہے. اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غلط اور درست کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو اس حق کے مطابق ہو اس کو حق دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جو اس حق کے مطابق نہ ہو اس پر جرمانہ کرتے ہیں. کسی بھی عدالت میں چلے جائیں ایسا ہی ہے. جتنے بھی دنیا میں اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد حق پر ہوتی ہے. لیکن نبی کریم نے عجیب کام کیا. حق کو اس سے بڑا ایک معیار دے دیا جس کا نام علی ہے، اور کہا کہ باراللہ یہ علی ہے، تو حق کا رخ اس طرف موڑ دے جس طرف علی کا رخ ہو. یعنی کہ علی کا رخ ادھر موڑ دے جس طرف حق ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں علی نبی ایک پاک کے جانشین کی حیثیت سے سانسیں لیں حق ہے، رکیں حق ہے، چلیں حق ہے، اٹھیں حق ہے، بیٹھیں حق ہے، کلام کریں حق ہے، اور خاموش رہیں حق ہے، جنگ کریں حق ہے، صلح کریں حق ہے، بولے تو تب بھی حق ہے، خاموش رہیں تب بھی حق ہے. یعنی معیار علی کو بنایا، حق کو نہیں بنایا. اور پھر علی کے بارے میں کہا کہ علی کے ارد گرد حق طواف کرتا ہے، حق گھومتا ہے، علی حق کے گرد نہیں. اتنا اہتمام، اتنی کوششیں کہ علی کے مقام کو بیان کیا جا سکے. میں نے کل عرض کیا آپ سے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کے دو پہلو ہیں. ایک ان کا تشریعی پہلو ہے اور دوسرا ان کا تکوینی پہلو ہے. سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بسم اللہ بسم اللہ. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک تشریعی پہلو ہے اور ایک تکوینی پہلو ہے. تشریعی پہلو یعنی ظاہری خلافت بھی، ظاہری حکومت بھی، ظاہری قانون سازی کا اختیار بھی، معاشرے کو چلانے کے لیے نظم و نسق کا اختیار بھی علی کے حوالے ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی اس کا حقدار ہے. یہ تشریع ہے، یہ قانون ہے، یہ بظاہر جس کو آپ شریعت کہتے ہیں اس شریعت کو ہم کہتے ہیں علی کا حق ہے. اور دوسری طرف عالم تکوین ہے. عالم تکوین یعنی عالم باطن. عالم باطن میں تصرف یعنی علی کو یہ اختیار کہ باطنی چیزوں کا جس کا ایک نظام ہے کائنات میں، جس کے اسباب ہیں، ان میں بھی اگر علی تصرف کرنا چاہے تو علی مالک ہے، تصرف کر سکتا ہے. اور اس کی مثالیں میں کل آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
علی کی یہ جو ولایت ہے جس کی تثبیت کے لیے نبی کریم نے اتنا اہتمام کیا. ابن قوا ایک خارجی ہے، ہمیشہ علی کے خلاف بولتا رہتا ہے، ہمیشہ علی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ علی کو علی والوں سے اور علی والوں کو علی سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایک دن اس نے دیکھا ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا امیر المومنین کی بارگاہ میں. جب حاضر ہوئے تو امیر المومنین کے سامنے کہا گیا کہ اس شخص نے چوری کی ہے. اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ کہا کہ ہاں یا امیر المومنین میں نے چوری کی ہے. کہا تم نے کیوں چوری کی ہے؟ اس نے اپنی وجوہات بتائیں، لیکن جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے. جب ثابت ہوا تو پھر غلام سے کہا کہ آؤ تلوار لے کر اس کے ہاتھ کی اگلی 4 انگلیوں کو کاٹ دو. 4 انگلیاں کٹی، 4 انگلیاں کٹی. اس شخص نے اپنی 4 کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں. یہ شخص خود امیر المومنین کا موالی ہے، خود امیر المومنین کا ساتھی ہے، خود امیر المومنین کی ولایت پر یقین کرنے والا ہے، امیر المومنین کی امامت کو ماننے والا ہے، لیکن اس سے جرم ہو گیا. اس نے غلطی کی، اس نے گناہ کیا، اور جب گناہ کیا تو سزا بھی مل گئی. واپس باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ابن قوا نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا قریب آیا، کہا کہ واہ واہ تمہاری کٹی ہوئی انگلیاں، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا؟ کہا ہاں میرا ہاتھ کاٹا ہے. پوچھا یہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ کس نے کاٹی ہیں، اس کو بھی معلوم ہے کہ کس نے کاٹی ہیں، لیکن زخم دینے کے لیے، طنز کے ذریعے سے دل کو جلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہاری یہ انگلیاں کس نے کاٹی؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں بتاؤں کس نے کاٹی؟ کہتا ہاں بتاؤ. کہا میری انگلیاں امیر المؤمنین نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں سید المرسلین کے جانشین نے کاٹی ہیں، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو ولایت کے اس منصب پر فائز ہے کہ پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو موحدین کا امام ہے، مؤمنین کا امام ہے، متقین کا امام ہے، انبیاء اور اولیاء کا وارث ہے، اور اس وقت اللہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے. جیسے ہی یہ باتیں کی وہ شخص شرمندہ ہوا. ابن قوا خاموش رہا. یہ اپنے گھر پہنچ گیا. جب گھر پہنچ گیا شام کو امیر المؤمنین نے اپنے غلام قمر کو ساتھ لیا، اس کے گھر پہنچ گئے. گھر میں داخل ہوئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ جواب دیا یا امیر المؤمنین میں بھوکا تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری، میں بہت شرمندہ ہوں. آپ کا ساتھی تھا، آپ کا موالی تھا، آپ کا عقیدت مند تھا، آپ کی ولایت و امامت کا ماننے والا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ نے میری انگلیاں کاٹی ہیں تو میں خوش ہوں کہ اس دنیا میں سزا پا کر میں پاک و پاکیزہ ہو گیا ہوں، سر اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اب میں بے گناہ ہوں، اس لیے کہ آپ کا پیروکار ہوں، اور آپ کے پیروکار کو صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ. کٹی ہوئی انگلیاں وہ لے آیا، ان انگلیوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد اوپر سے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ اب ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا کر دیکھا انگلیاں پیوست ہو چکی ہیں اور پہلے کی طرح سے ہاتھ سالم ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی. کائنات کے اسباب و علل پر بھی محیط ولایت، کائنات کے اسباب اور علل پر بھی محیط ولایت، ایسی ولایت جس کے ذریعے سے آپ قوانین بدل دیتے ہیں.
قانون یہ ہے کہ کٹی ہوئی چیز جڑے نہیں. قانون یہ ہے کہ موت آنے کے بعد دوبارہ وہ زندہ نہ ہو سکے. قانون یہ ہے کہ ایک شخص اگر مر جاتا ہے تو دوبارہ اس دنیا میں جی کر واپس نہ آ سکے. قانون یہ ہے. قانون یہ ہے کہ اگر مشرق سے سورج ایک دفعہ طلوع ہوا تو واپس مشرق کی طرف نہ جائے بلکہ مغرب کی طرف جائے. قانون یہ ہے کہ چاند اگر رات کو نکلتا ہے تو وہ اپنے مدار کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ جب مشرق سے نکلنے لگے تو 24 گھنٹے گزر جائیں. لیکن جب کسی کو اللہ اپنی تشریعی ولایت کے ساتھ ساتھ تکوینی ولایت عطا کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جب چاہے اس قانون میں تبدیلی کرے اور اس طرح سے بجا لائے جس طرح سے وہ مصلحت سمجھتا ہے. امیر المؤمنین کی ولایت کی قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں اس طرح سے بننا ہے. جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جس طرح سے ان کی خواہش ہے اس خواہش میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالنا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو صرف محبتیں تو کافی نہیں ہوتی, صرف عقیدتیں تو کافی نہیں ہوتی. جس طرح اس نے چاہا اس طرح سے میں کروں, جس طرح اس کی مشیت ہے اس طرح سے میں اپنے اعمال ڈھال لوں. جس رخ پر وہ چاہتا ہے اس رخ پر میں چلنا شروع کر دوں تو اس ولایت کی اللہ کی بارگاہ میں بھی قیمت ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی قیمت ہے, اور مولا امیر کی بارگاہ میں بھی قیمتی ہے یہ ولایت. اس لیے کہ یہ وہ ولایت ہے جو ان کی طرف سے ہم سے مانگی گئی ہے, ہم سے جس کا تقاضا ہوا ہے. لیکن ولایت کے نعرے ہوں, ولایت کا نعرہ لگے, لیکن اس ولایت کا نفاذ ہمارے وجود پر, ہمارے ذہنوں پر, ہمارے افکار پر, ہمارے اعمال پر نہ ہو, بلکہ اس ولایت کو ہم اپنی مادی زندگی کی آسائشات کی تکمیل اور اپنی خواہشات تک پہنچنے کے لیے استعمال کریں تو یہ کوئی ولایت نہیں ہے, یہ کوئی ولایت نہیں ہے. اس لیے ولایت مداری کے لیے سیاہ فام ہونا ضروری نہیں ہے, سیاہ پوش ہونا ضروری نہیں ہے, صرف عزاداری ضروری نہیں ہے. عزاداری اس کا ایک حصہ ہے, شیعہ ہونا اس کا ایک حصہ ہے, علی ولی اللہ کہنا اس کا ایک حصہ ہے, بلکہ ایک مقدمہ ہے, لیکن وہ نتیجہ نہیں ہے. آج جس طرح سے ہم امیر المؤمنین کے دین کی دھجیاں اڑتے ہوئے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, کبھی اس پر ہم نے غور کیا ہے؟ نبی کریم نے امیر المؤمنین اور ان کی آل کے حوالے سے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے. سفینہ نوح کی طرف سے, نوح کی کشتی, فمن رکبہا نجا, جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا, اور جس نے اس کشتی پر سوار ہونے سے انکار کیا وہ ڈوب جائے گا اور غرق ہو جائے گا. لاکھ کہتے رہیں کہ ہم علی والے ہیں, جب تک کشتی پر سوار نہ ہو. حضرت نوح کا کیا ہوا تھا؟ کس لیے مثال دی؟ کس لیے کشتی نوح سے تشبیہ دی؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو بلایا, لوگ بہانے بناتے تھے, لوگ چور دروازے تلاش کرتے تھے, لوگ بالمقابل آ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے, کوئی نہ کوئی چور دروازہ تلاش کر کے اللہ کو بھی خوش اور ابلیس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت نوح نے 900 سال محنت کی, لیکن ان کے رنگ, ان کے چال ڈھال اور ان کے رویوں میں وہ تبدیلی نہ لا سکے. بعض روایات میں 40 اور بعض روایات میں 90 لوگ 900 سال کی پوری محنت کے نتیجے میں, حتی
حتیٰ اپنی بیوی میں تبدیلی نہیں لا سکے، حتیٰ اپنے بیٹے میں تبدیلی نہیں لا سکے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ۔ کشتی جب بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہی لوگ جو ان کے ارد گرد تھے، یہ کیا؟ اب یہ ہمیں ایک اور دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہمیں بہلانا چاہتا ہے۔ کشتی بنی، اب کہا کہ دیکھو یہ کشتی نجات ہے، اس کشتی نجات میں بیٹھنے والا ہی نجات کے ساحل تک پہنچ سکتا ہے، جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ بعض روایات میں 40 کا کہا گیا ہے، بعض میں 90 کا کہا گیا ہے، یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب آپ جب کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو کشتی میں بیٹھنے کے بعد آپ کی مرضی چلتی ہے یا کشتی کی مرضی چلتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہوتی ہے یا کشتی کی مرضی ہوتی ہے؟ کشتی بان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کشتی کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر کشتی پر بیٹھنے والے ہر فرد نے اپنی مرضی کے مطابق کشتی کا رخ موڑنا شروع کر دیا تو نہ صرف یہ کہ کشتی چلے گی نہیں، ڈوب جائے گی۔ اس لیے کشتی میں بیٹھنے کا مطلب اپنی خواہشات، اپنے ارادے اور اپنی اندر کی اس تمنا کو ایک طرف رکھ کر اپنی مرضی کشتی بان کی مرضی کے سپرد کرنے کا نام اطاعت اور ولایت ہے۔ میری مرضی نہیں چلے گی، میری خواہش نہیں چلے گی، خواہش اور مرضی اسی کی چلے گی جس کے ہاتھ میں کشتی کے چپو ہیں، جو کشتی بان ہے، جس نے کشتی کو چلانا ہے، جس کو کشتی کی منزل کا پتہ ہے۔ اب ہماری کیا مصیبت، ہماری کیا مشکل بنی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا معاشرہ ہے، اتنے بڑے معاشرے میں اتنی بڑی آزاداری ہوتی ہے، تشیع ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے، اور ان دشمنوں کی یلغار میں تشیع کے نام پر تشیع کی کشتی میں تشیع کے دعوے دار لوگ ہی سوراخ بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو تشیع کا دعوے دار بھی سمجھتے ہیں، سوراخ بھی کرتے ہیں کشتی کو ڈبونے کے لیے، اور پھر ولایت کے سب سے بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں۔ ہر روز نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں، نئی چیزیں میدان میں لاتے ہیں تشیع کے نام پر، روح دین کو پامال کرتے ہیں تشیع کے نام پر۔ تشیع میں دو چیزیں ہیں، ایک روح تعلیمات محمد و آل محمد، اور دوسرا فرہنگ اور ثقافت تشیع۔ ثقافت کی جب آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی دو حصے ہیں، ایک وہ ثقافت جو اہل البیت نے آپ کو دی ہے، ایک وہ ثقافت جو آپ نے اپنائی ہے۔ تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو نبی کریم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا آپ کے ذمہ ہے، جو نبی کریم نے کہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا آپ کے ذمہ ہے۔ جس رستے پر نبی کریم اور ان کی آل چلے ہیں اس رستے پر مضبوطی کے ساتھ چلنا آپ کے ذمہ ہے۔ جس انداز میں نبی کریم نے اہل البیت کا غم منایا ہے اس غم کو اسی انداز میں منانا آپ کے ذمہ ہے۔ جس انداز میں حب اہل البیت کا دفاع نبی کریم کی آل نے کیا ہے، ولایت اہل البیت کا دفاع نبی کریم کی آل نے کیا ہے، اس انداز میں اس کا دفاع کرنا آپ پر لازم ہے۔ جو واجبات، جو فرائض اہل البیت نے آپ کو دیے ہیں ان کو اسی شکل میں، جس شکل میں انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے اسی شکل میں اس پر عمل درآمد کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس میں سرے منہ اگر انحراف میں کروں یا آپ کریں، چاہے جتنے بھی بڑے ولائی نعرے کے ساتھ کریں، امامت کے نعرے کے ساتھ کریں، اگر ہم نے اس میں تحریف کی، اگر ہم نے اس میں تبدیلی کی، اگر ہم نے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی، اگر ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالنا شروع کر دیا تو پھر ہم زبانی شیعہ ہو سکتے ہیں، علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ علی کے شیعہ ہونے کے لیے دل کا شیعہ ہونا ضروری ہے۔ علی کی ولایت کی قبولیت کے لیے دل کو ان کی بارگاہ میں سر جھکوانا ضروری ہے۔
علی کے شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ میرا ارادہ علی کے ارادے میں ڈھل جائے، میرا ارادہ حسین کے ارادے میں ڈھل جائے، میری نیت حسین کی نیت میں ڈھل جائے، میرا ارادہ وہی بنے جو علی کا تھا، میری خواہش وہی بنے جو علی کی تھی، میرے زندگی کا مقصد وہی بنے جو علی اور آل علی کا مقصد تھا، میرے رویے میں وہی چیزیں آئیں جو علی اور آل علی کے رویے میں تھیں۔ آپ یاد رکھیے، میں پرسوں کی یا اس سے پہلے دن کی مجلس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ ان 40 سالوں کے اندر جو تشیع پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہے، اس تشیع کو اس مقام تک پہنچایا اگر کسی نے ہے تو وہ آزاد علی سید الشہداء ہے۔ آج تشیع ایک سربلند مکتب ہے، سربلند مکتب، اور اس کو یعنی تشیع کو سربلندی کے اس مقام تک پہنچانے میں جس چیز کا سب سے زیادہ رول ہے وہ آزاداری سید الشہداء ہے۔ کون سی آزاداری؟ جو پاکیزہ ہے۔ کون سی آزاداری؟ جس میں اہل البیت کی رضا ہے۔ کون سی آزاداری؟ جس میں نمود و نمائش نہیں ہے۔ کون سی آزاداری؟ جس میں پاکیزگی ہے۔ کون سی آزاداری؟ جس میں روح بھی آزادار ہے اور تن بھی آزادار ہے۔ وہ آزاداری جس میں اگر ذکر حسین کو روکنے کی کہیں پر کوشش کی جائے تو میرا دل بھی دکھے اور میرا پورا وجود اس کے لیے لرزے، تڑپے، اور میں میدان میں آ کر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ آج پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں میں مختلف ہیلے بہانوں سے جہاں جہاں آزاداری ہوتی ہے اس کے سامنے رستے بند کرنے کی، روڑے اٹکانے کی، مشکلات کھڑی کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان مشکلات کے مقابلے میں فرض کس کا بنتا ہے کہ ان مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آئے۔ اسی آزادار کی، اسی آزاداری کی، آزاداری اس لیے ہماری طاقت ہے۔ اگر آزاداری ٹولیوں اور ٹکڑوں میں بٹ کر، تبرک کھا کر، سیاہ لباس پہن کر یزیدیت کے سامنے سر جھکانے سے عبارت ہو تو ایسی آزاداری نہ زینب کو چاہیے نہ حسین کو چاہیے۔ حسین اور زینب کے پیش نظر جو آزاداری ہے وہ آزاداری ہے جس کے نتیجے میں آزادار اور اس کی روح کربلا والوں کی روح سے جڑ جائے، اور جہاں کربلا والے نظر آئے وہاں یہ آزادار بھی کھڑا نظر آئے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ جب آپ اس طرح سے کھڑے ہوں گے، جب آپ اس طرح سے آزاداری کی حفاظت کریں گے، جب آپ اس طرح سے ذکر حسین کی حفاظت کے لیے میدان میں آئیں گے تو پھر تحریفیں جنم نہیں لیں گی، پھر تحریف کرنے والوں کو خوف محسوس ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کس کس طرح کی سازشیں اور کس کس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں آزاداری کو اپنے ٹریس سے ہٹانے کے لیے، اور اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی قوتیں ہیں۔ اسرائیل نے پوری دنیا سے، یہ ریکارڈ پر ہے، پوری دنیا سے 3000 مفکرین کو جمع کیا، 3000 شیعہ شناس مفکرین کو۔ چونکہ محفل اور مجلس میں اکثر نوجوان ہیں، ان کی معلومات کے لیے میں عرض کروں گا، میں یہاں پر گورنمنٹ آف سندھ نے ایک کانفرنس بلائی تھی، میں وہاں پر گیا، صوفیزم پر تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا مقرر ایک یہودی تھا، سب سے بڑا مقرر، اور وہ بھی ایسا جو بیک وقت عربی، اردو اور انگریزی پر پوری طرح سے گرفت رکھتا تھا، اور بڑے مزے سے صوفیاء کو اور ہمارے لوگوں کو صوفیزم کی تعلیم دے رہا تھا۔ خود صہیونی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آنکھیں کھولو، آزاداری سید الشہداء مجاہدت اور مقابلے کا وہ سمبل ہے کہ اگر اس کو دیمک کی طرح سے اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے تو پھر تشیع باقی نہیں رہے گی، شیعہ کا نام ہو سکتا ہے باقی رہ جائے، اور اس بات کا دشمن کو پتا ہے۔ انہوں نے 3000 لوگوں کو جمع کیا،
اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ گزشتہ ان 35 سالوں کے اندر جو دنیا میں تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہو اسلامی دنیا میں، اور تشیع کے نام سے جس قوت نے سر اٹھایا ہے، اس کا اصل راز کیا ہے؟ 3000 اہل فکر، اہل دانش، اہل تحقیق جمع ہوئے، 3 دن کانفرنس رہی، اس کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، اس کا خلاصہ صرف 2 چیزیں، وہ کیا ہے؟ اس کے خلاصے کے طور پر کہا گیا کہ بھئی تشیع کے اندر 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کو جب تک آپ ڈیمیج نہیں کریں گے یہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ کہا وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کہا ایک عزاداری امام حسین ہے اور دوسرا مرجعیت کا نظام ہے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، اور اسی طاقت کو آج سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عزاداری کے نام پر عزاداری کو خراب کرنے کی کوشش ہے، ممبر پر بندر نچوائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں اسی عزاداری سید الشہداء کے لیے یہاں سے ایمریٹس ایئر لائن کے جہاز بھر کر دمشق پہنچائے جاتے تھے مفت میں۔ کوئی بہت پہلے کی بات نہیں ہے، یہی سیریا کی موجودہ جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ مفت 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 چنا جاتا تھا، جہازوں میں بھرا جاتا تھا، زینبیہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے ارد گرد بھر دیا جاتا تھا۔ ہوٹلنگ میزبانوں کی طرف سے، آنا جانا میزبانوں کی طرف سے، آپ نے صرف وہاں جا کر تسنن کے خلاف نعرے لگانے ہیں، چھروں سے اور تلواروں سے ماتم کرنا ہے، اور وہاں پر لعنتیں بھیجنی ہیں، بس یہی کام آپ کا ہے۔ آپ جب وہاں پر یہ کام کر کے واپس پاکستان آئیں گے تو پاکستان میں آپ کی عادت پختہ ہو چکی ہوگی، جہاں جہاں آپ جائیں گے یہی جراثیم پھیلاتے چلے جائیں گے۔ عزاداری کی روح کو ڈیمیج کر دو، اس کی روح کو پامال کر دو۔ پیسہ کون دے رہا تھا؟ کسی کو نہیں پتا۔ جہاز میں بھر کے جا رہے ہیں، پیسہ کون دے رہا کسی کو نہیں پتا۔ ابھی ایک صورت نکلی ہے، ابھی چل رہا ہے کہ مختلف اہم جگہوں میں، بڑی بڑی امام بارگاہوں میں، ان کے ٹرسٹوں کے اندر ایسے لوگ گسیڑ دو جو ولایت کے نام پر، جو ولایت کے نام پر، جو علی کے نام پر اندر جائیں، اختلاف پیدا کریں اور کہیں کہ ہم اصل شیعہ ہیں، باقی سارے مقصر ہیں، اور اس طرح سے فتنہ پیدا کرو، اور جو بھی اصلاحی مجلس پڑھنے والا شخص آتا ہے اس کا رستہ روکو، اور اس کے مقابلے میں کسی ایسے خطیب، کسی ایسے ذاکر، کسی ایسے مقرر کا نام لو جو بہت مہنگا ہو، اور جب کہا جائے اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں، کہو کہ ہم دیں گے، اور ان کو لا کے وہاں پر بٹھا دو اور انہی کفریہ عقائد کی ترویج کرو تاکہ لوگوں کو تشیع کی اصل روح سے دور کر دو۔ چل رہا ہے سلسلہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور آج میرا موضوع بھی یہ نہیں تھا، لیکن چلتے چلتے بات آ گئی تو پھر مجھے مجبوراً اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا پڑا۔ یہ چل رہا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ممبر کو بندروں سے پاک کرے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو علی سے لڑائیں، نماز کو عزاداری سے لڑائیں، عبادات کو اہل البیت کی محبت سے لڑائیں، ایسے لوگوں کو لگام دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان انحرافات کے مقابلے میں لب کھولیں؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ جب ممبر کو اس طرح سے غلط یوز کیا جائے تو اس کے مقابلے میں صدائے احتجاج بلند کریں؟ خلیفہ شام
حاکم شام جب مختلف محدثین کو پیسے دیتا تھا تو 4 لاکھ درہم اس نے دیے، 4 لاکھ درہم اس زمانے میں، کہ جو آیت بدترین اور شقی ترین انسان کی وجہ سے یا اس کے حق میں نازل ہوئی ہو اس کو بیان کرو مسجدوں میں کہ یہ علی کے حق میں ہے، اور جو آیت علی کے حق میں ہے اس کو بیان کرو کہ یہ ابن ملجم کے حق میں ہے۔ جب خوارج کی تحریک اٹھی تو خوارج میں وہی سطحی لوگ تھے، سطحی لوگ جن میں عمق نہیں آئے، جن میں گہرائی نہیں آئے، جو زیادہ دور تک سوچ نہیں سکتے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن پتھر کو آئینے کے طور پر دیکھتا ہے اور خشت خام میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے اور دیکھ پاتا ہے، جبکہ منافق اور خارجی آئینے میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اس لیے کہ وہ بڑی سطحی قسم کا اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو خوارج نے اس لیے ابن ملجم جیسے لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیا علی کے مقابلے میں، جبکہ عبادات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی پیشانیوں پر جو عبادت کے سجدوں کے نشانات تھے وہ عام متعبدین اور عام عبادت گزاروں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو بغیر معرفت کے ہو، وہ عبادت جو بغیر ادراک کے ہو، وہ عبادت جو بغیر شناخت کے ہو، وہ عبادت جس کے اندر آپ کے اندر نورانیت وہ عبادت پیدا نہ کر سکے، وہ عبادت آپ کو اللہ سے کاٹتی ہے اور دور کر دیتی ہے۔ صرف نمازیں کافی نہیں ہوتی، صرف عزاداری کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے، فہم و فراست کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ سنتے ہیں ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے، ایک عرصے سے، کہ نماز میں تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھو، اور جو لوگ نہ پڑھیں ان پر جو ہے ایسے ایسے الزامات لگا دو اور اس طرح کی گالیوں سے نوازو کہ عام افراد پریشان ہو جائیں اور اس پریشانی میں قبول کر لیں گے ہاں بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، کوئی نیا دین آیا ہے، کوئی نیا امام آیا ہے، کوئی نیا پیغمبر آیا ہے، کوئی نئی کتاب نازل ہوئی ہے، نبی کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا صلو کما ترانی اصلی، جس طرح سے تم مجھے دیکھ رہے ہو اس طرح سے تم نماز پڑھو، جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں۔ 260 ہجری تک تمام تر مشکلات کے باوجود ائمہ اثنا عشر نے اسی نماز کی حفاظت کی، اور اس نماز کی حفاظت کر کے بتا دیا کہ وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی وہ نماز ہے جو رسول نے پڑھی ہے۔ ہم نے اپنے شعار کے طور پر، اپنے مکتب کے شعار کے طور پر امامت کا اور ولایت کا کلمہ ہم نے بلند کیا، لیکن تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور ولایت علی کے اندر داخل ہونے کے لیے علی ولی اللہ ہے۔ ورنہ کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا وہ اس ولایت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس پر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری تاریخ میں یہ رہا اور آج بھی ہے۔ 260 ہجری سے آج تک 1438-39 ہجری تقریباً 1200 سال گزر گئے۔ جتنے فقہا تھے انہوں نے اسی طرح سے نماز پڑھی، جتنے مجتہدین تھے اسی طرح سے نماز پڑھی، جتنے شیعیان علی تھے اسی طرح سے نماز پڑھی، کبھی نماز میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی۔
اب گزشتہ 20-30 سالوں سے ایک نیا مذہب کھڑا ہو گیا. نیا مذہب کیسا؟ جو عقیدے کے اعتبار سے بھی انحرافات کو جوانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، عقیدے کے انحرافات بھی اور اعمال کے انحرافات بھی پیدا کرے. کیا آپ کے اسی شہر کراچی میں آپ کو یاد نہیں آئے کہ بعض جگہوں میں بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا خون بریانی میں ملا کر لوگوں کو کھلایا گیا کہ یہ تبرک ہے امام حسین پر قربانی؟ یعنی تبرک کے طور پر آپ نجاستیں کھلانا شروع کر دیں. تبرک کے عنوان سے آپ نجس کو متبرک بنا دیں. جب فکر نجس ہو، ارادے نجس ہوں، عزائم نجس ہوں، تو پھر آپ کا رستہ پاک نہیں ہو سکتا. رستہ تب پاک ہوگا جب آپ کی اندر پاکیزگی ہو. لہذا یہ جو انحرافات ہیں جو گزشتہ 20-30 سالوں سے وجود میں آئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب مرجعیت کے خلاف، اجتہاد کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، فقہا کے خلاف، فتویٰ کے خلاف ایک پورا بازار گرم ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ مغرب کا پیسہ. اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکیوں کے ڈالرز یا برطانوی پونڈ. جب ہماری آزاداری پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہوگا، آپ کو شاید حیرت ہوگی یہ سن کر کہ برطانیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو براہ راست پاکستان کی آزاداری کو فنڈ کرتے ہیں براہ راست، اور پھر اعلان کرتے ہیں جہاں جو چاہیے ہمیں بتا دو، ہم تمہیں فراہم کر دیں گے. کیوں؟ ایجنڈا یہ ہے کہ آزاداری کو اس کی روح سے جدا کر دیا جائے، مرجعیت کو اس کی روح سے جدا کر دیا جائے، عزادار کو نمازی سے لڑا دیا جائے. اگر آپ کہیں پر عزاداری کے دوران آپ کہیں کہ ہم نے نماز جماعت پڑھنی ہے، تو وہاں پر ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا جائے کہ نماز کا کیا تعلق ہے عزاداری کے ساتھ. یہ فتنے بار بار پنجاب میں سب سے زیادہ، سندھ میں نسبتاً کم، پنجاب میں سب سے زیادہ یہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں اور مسلسل پیدا کیے جا رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں صحیح عزاداری سے لوگوں کو روشناس کرنا کب ممکن ہے؟ جب آپ سفینہ اہل البیت میں مکمل طور پر بیٹھ کر اپنے ارادوں کو اہل البیت کے ارادوں میں ڈھال نہ دیں. میرا کوئی ارادہ باقی نہ رہے، میری کوئی خواہش باقی نہ رہے، میری خواہش وہی ہو جو علی کیا ہے. آپ اگر اپنی مجالس کے ذریعے سے، عزاداریوں کے ذریعے سے اہل البیت کی تعریف کرتے رہے، تمجید کرتے رہے، فضائل بیان کرتے رہے، تو کیا دین کا حق ادا ہو گیا؟ مجھے کوئی اہل سنت بتا دیں، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، کوئی اہل سنت بتا دیں جو اہل البیت کی عظمت اور ان کی محبت کا قائل نہ ہو. کوئی اہل سنت. حتیٰ اب تو تبلیغیوں نے بھی باقاعدہ اس پر کام شروع کر دیا ہے، باقاعدہ کام شروع کر دیا. حتیٰ سلفیوں نے بھی اس پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے کہ اہل البیت کی محبت کو بھی زندہ رکھا جائے. کام شروع ہو چکا ہے. اور میں بہت سارے وہابی اور سلفی علماء سے ملا ہوں جو اہل البیت پر کتابیں لکھ رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. یعنی جس نے بھی اہل البیت سے محبت کا اظہار کیا ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے بھی اہل البیت کی تعریف اور تمجید کی اور اس کے فضائل بیان کیے ہدایت یافتہ ہو گیا. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. مومن بنو. مومن تب مومن بنتا ہے جب صاحب فراست ہو. مومن تب مومن بنتا ہے جب وہ عقل استعمال کرے. مومن تب مومن بنتا ہے جب قرآن کی آیات کے مطابق تدبر کرے، تفکر کرے، غور کرے، فکر کرے، سوچے، اپنی عقل کو بروئے کار لائے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ اس کو کرنا کیا ہے.
عقل اہل البیت کی امانت ہے. اہل البیت نے جس رستے پر ہمیں ڈالا ہے وہ عقل کا رستہ ہے، وہ سوچ کا رستہ ہے، وہ غور و تفکر کا رستہ ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کا رستہ ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنی عقل کو بروئے کار لاتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے تاکہ جاگ سکیں. عزیزان گرامی، آپ ساحل پر کھڑے ہو کر کشتی کی صبح سے شام تک تعریف کرتے رہے، آپ کشتی کے سوار نہیں کہلا سکتے. صبح سے شام تک تعریف کرتے رہے. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کا درست استعمال ہو، اور کشتی کا درست استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے ارادوں کو کشتی کے ارادوں کے تابع کر دیں اور اپنی مرضی کو کشتی کی مرضی کے تابع کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اگر اہل البیت کی مرضی اور ارادے کو ہمارے ارادوں پر تسلط حاصل نہ ہو تو ہم شیعہ نہیں ہیں. ہم شیعہ تب ہیں جب اہل البیت کا ارادہ ہمارا ارادہ بنے، جب اہل البیت کے کہے ہوئے کو ہم اپنی زندگی کا اصول بنا سکیں. جب آپ اور میرے دل میں اہل البیت سے محبت اور عشق اس سطح تک پہنچ جائے کہ ہمارے ارادے اہل البیت کے ارادوں کے تابع ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ واقعی معنوں میں علی کے موالی ہیں، اور علی اپنے موالیوں سے بہت عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ابن قوا والے واقعے میں نے عرض کیا کہ چوروں سے کوئی محبت نہیں کرتا لیکن علی محبت کرتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی ہو وہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے. اب آئندہ کے لیے سدھر جاؤ، آئندہ کے لیے سدھر جاؤ. ہماری یہ مجالس، ہماری یہ عزاداریاں ہمیں دوبارہ اہل البیت سے جوڑنے کے لیے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ حب علی ساعتا افضل من عبادت 70 سنہ. 70 سنہ، ایک لمحہ. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ چاہوں گا، پوری بیداری کے ساتھ سنیں. ایک لمحہ اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اس ایک لمحے کی محبت کسی دوسرے کی 70 سالہ بغیر حب علی کی محبت پر فوقیت رکھتی ہے. 70 سال آدمی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن علی کی محبت نہ ہو تو اس سے ایک لمحے کی علی کی محبت اس پر فوقیت رکھتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہے. اس لیے کہ یہ جو علی کی محبت ہے یہ انسان کو بامعرفت بنا دیتی ہے، اور جس معرفت کا انسان کو علی کی محبت کے نتیجے میں انسان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ معرفت پھر انسان کو میدان کا باعمل مجاہد بنا دیتی ہے. کیوں نہ ہم علی اور آل علی کو اس حوالے سے پہچاننا شروع کر دیں، اس حوالے سے ان کی طرف ہم لوٹنا شروع کر دیں. آج زینب سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا.
جیسے جیسے عاشور کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، غم اور کرب کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کربلا کے دو رخ ہیں، ایک رخ کو حسین کہتے ہیں اور دوسرے رخ کو زینب کہتے ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار۔ حسین کے مقابلے میں اگر دیکھیں، ابا عبداللہ الحسین کا کردار عصر عاشور ختم ہو گیا، لیکن زینب کا کردار عصر قیامت تک قائم ہے۔ حسین کے خون کے پیغام کو عام کرنا اور ظلم اور ستم کے مقابلے میں سکوت نہ کرنا، خاموشی اختیار نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ اس لیے کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا، اور بڑا عجیب کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود۔ اگر زینب نہ ہوتی نا تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی۔ کربلا کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ زینب سلام اللہ علیہا نے رکھا ہے، زینب سلام اللہ علیہا نے۔ میں بعض روایات پڑھ رہا تھا، ان روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب عالم محشر میں اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گی اور فرمائیں گی کہ بار الہا میں وہ خاتون ہوں جس کے گھر کے 72 جوانوں کو ایک ساتھ تہہ تیغ کیا گیا اور آج تیرے پاس انصاف کے لیے آئی ہوں، آج تیرے پاس انصاف کے لیے آئی ہوں، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے فاطمہ گواہ کے طور پر کس کو لائی ہو؟ تو گواہ کے طور پر جب عالم محشر میں ایک ہستی داخل ہوگی تو تمام محشر دیکھے گا زینب سلام اللہ علیہا داخل ہوئی ہے۔ جب پوچھا جائے گا زینب آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، تو فرمائیں گی بار الہا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشوں کو تہہ تیغ ہوتے دیکھا ہے۔ جب حسین اور زینب کا مقابلہ ہوتا ہے تو عجیب ہے، کربلا کے میدان میں دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی ذمہ داریاں الگ کر لی ہیں، الگ کر لی ہیں۔ حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چلو میں اٹھایا ہے تو زینب نے سکینہ کے گوشواروں سے بہتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں اٹھایا ہے۔ حسین نے اگر کربلا میں قاسم و عباس کی صورت میں اپنے بھائی اور بھتیجے پیش کیے ہیں تو زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی پیش کیا ہے۔ لیکن عجیب ہے کہ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں جن کے سر کے بال حضرت علی اکبر کے جنازے پر پہنچتے پہنچتے سفید ہو گئے تھے، لیکن وہی خاتون جب اپنے دونوں بچوں کے سرانے پہنچتی ہیں تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ رات چونکہ روایتاً اون و محمد سے منسوب ہے، اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ شب عاشور زینب سلام اللہ علیہا نے ان دو بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں کل شہادت کا دن ہے، کل رباب نے اپنی امانت پیش کرنی ہے، ام لیلہ کا بیٹا شہید ہوگا، کل ام البنین کا بیٹا شہید ہوگا، میری طرف سے تم نے یہ شہادت کا فریضہ نبھانا ہے، میں تمہارے والد سے اجازت لے کر مدینہ سے تمہیں لے کر آئی ہوں تاکہ اپنے بھائی کی بارگاہ میں جب خون دینا ہو تو میری طرف سے میرے دو جگر گوشوں کا خون حسین پر نشاور ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم بچے ہو مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ کر دو۔ صبح عاشور جب اہل البیت کے جوانوں کی باری آتی ہے تو ان دو بچوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا تیار کرتی ہیں، نیا کپڑا پہناتی ہیں، نیا کپڑا پہنانے کے ساتھ ان کے کمر کو کس کر باندھتی ہیں، باندھنے کے بعد بھائی کے پاس آ کر کہتی ہیں بھیا اجازت ہے میں اپنے دونوں شہزادوں کو اپنی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں قربان کر دوں؟ حسین جواب میں فرماتے ہیں کہ میری بہن یہ تو بہت چھوٹے ہیں، فرماتی ہیں علی اصغر تو ان سے بھی زیادہ چھوٹا ہے،
علی اصغر ان سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، لیکن میں آج اپنے دونوں بچوں کو قربان کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ دو بچے میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں، میدان کربلا کی طرف جب جاتے ہیں تو اس بے جگری سے لڑتے ہیں کہ دشمن کو بھی چھکے چھڑانے پڑتے ہیں، اور ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ علی کے پوتے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، جو اس انداز میں اپنے بچپنے میں بھی دشمن کو تہہ تہہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت جب اون گرتا ہے اور دوسری جگہ محمد گرتا ہے تو ان کی زبانوں سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، مامو جان ہمارے سراہے پہنچیے کہ ہم چلے گئے۔ ماموں پہنچتے ہیں، لیکن ماموں کو انتظار ہے زینب کا، زینب وہاں پر نہیں پہنچتی، زینب نہیں پہنچتی۔ جب ان دو بچوں کی لاشیں لے کر خیمے کی طرف آتی ہیں تو زینب خیمے سے باہر نہیں نکلتی۔ جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے ام المصائب زینب، آپ باہر کیوں نہیں نکلی، تو فرماتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی حسین میری آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے اور شرمندہ ہو کہ بہن کے بچے قربان ہو گئے ہیں۔ اب یہی قافلہ جب اسیروں کی شکل میں بغداد، کوفہ و شام سے ہوتے ہوئے دمشق پہنچا، اور دمشق میں جب قید کے ایام ختم ہوئے اور اسیروں کو شہداء کے سر واپس کیے جانے لگے تو وہاں پر بھی ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب منظر تھا۔ ایک ایک کر کے سر واپس کیے جا رہے تھے۔ عباس کا سر آیا، کسی خاتون اور مخدرہ نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت علی اصغر کا سر آیا، کسی خاتون نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، کسی خاتون نے آگے بڑھ کر اس کا سر اٹھایا۔ ایک دفعہ دو سر ایک ساتھ باہر آئے، ایک اون کا اور دوسرا محمد کا۔ اب منادی آواز دے رہا تھا کہ ان دو سروں کا وارث کون ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب پوچھا گیا کون ہے، جواب نہیں ملا تو خاموشی چھا گئی۔ کسی نے کہا یا زینب، لیکن زینب خاموش نہیں، بولی نہیں۔ اس اثنا میں جب حسین کا سر نکل آیا تو تڑپ کر آگے بڑھی اور حسین کا سر اپنی آغوش میں لیا اور چومنے لگی، کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی حسین کا سر چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم ولك باسمك العظيم الأعظم العاظم الجليل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بار اللہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ ہمیں حسین پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ بار اللہ اس عزاداری کو سید الشہداء کی معرفت کا ذریعہ قرار دے۔ بار اللہ اس عزاداری کو مزید فروغ عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے ممبر کو مشن حسینی کے فروغ کا ذریعہ قرار دے۔ عزاداری سید الشہداء میں مزید برکتیں عطا فرما۔ جو لوگ عزاداری سید الشہداء کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں رسوا فرما۔ بار اللہ حسین کے مکتب کی حفاظت فرما، ہمیں اس مکتب کے سپاہیوں کے طور پر قبول فرما۔ بار اللہ اس مکتب کی راہ میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں مقابل اور صاحب استقامت قرار دے۔ بار اللہ تیرے دشمنوں سے نفرت اور تیرے دوستوں سے محبت کو ہماری زندگی کا سرمایہ بنا دے۔ بار اللہ محبت حسین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بار اللہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر ان کے دین کی حفاظت کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تمام مراجع اعظام، مجتہدین کرام، علماء اعلام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عظمہ امام خامنہئی کو طول عمر بابرکت عطا فرما۔ بار اللہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔
ان کے ظہور کی راہ میں موجود کانٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بالا ہمارے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے ایک انتہائی عزیز اور گراں قدر ساتھی حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین ناطق صاحب گزشتہ سال جنہوں نے یہاں پر مجلس پڑھی تھی، آج سپہر کو کوئٹہ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، انہیں محمد و آل محمد کا سایہ نصیب فرمائے، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرمائے، اور ان کے جتنی بھی خطائیں ہیں ان خطاؤں سے درگزر فرمائے، محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے مرحومین شہداء، بالخصوص مولانا عبدالحسین مرحوم کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں، لیکن اس سے پہلے 3 دفعہ صلوات پیشی پر محمد